اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ شب شہادت ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ یاد رہے اس صاحب تابوت کو زہر دیا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، تابوت کی زیارت کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ جگر کٹ کٹ کے باہر آ چکا۔ فرصہ دیجئے امام حسن کا، آج شب وصال و رحلت نبی مکرم بھی ہے۔ نانا کو نواسے سے بڑا پیار، کبھی اس کاندھے پر بٹھاتے ہیں، کبھی زبان چساتے ہیں، کبھی سینے پہ لٹاتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ کو گود میں اٹھاتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بڑا بیٹا ہے۔ امام حسن نبی کے بڑے بیٹے ہیں، سبط اکبر، میرا بڑا بیٹا، سبط اکبر کہہ کر، سبط اکبر نبی کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ۔ عزادارو، آپ آمادہ ہیں پنجتن کے 5 جنازوں کے حال سنیں گے؟ ہمارا رونا، ہماری عزاداری سمجھ میں آ جائے اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ پنجتن کے ساتھ ہوا کیا۔ لوگوں کو بہت ساری چیزیں پیغام کے طور پر لے کے جائیے۔ 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ میری بی بی زہرا نے نبی مولا علی سے فرمایا، بی بی زہرا نے مولا علی سے فرمایا علی میرے حجرے میں اب زینب کو بھیج دیجئے، شہادت قریب ہے، سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیدہ کا محسن شہید ہو چکا ہے، سیدہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ فرمایا علی میرے حجرے میں اب زینب کو بھیج دیجئے۔ جب جناب زینب آئی نا، فرمایا زینب یہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں، فرمایا بیٹا اسے کھولو۔ کھولا تو اس میں 5 کفن تھے، پنجتن کے کفن تھے۔ 4 کفن تھے، ایک نبی کو دے دیا گیا۔ فرمایا جنت سے جبریل جب میرے بابا کی رحلت ہو رہی تھی تو جنت سے 5 کفن لے کر آئے تھے اور 5 حنوط لے کر آئے تھے۔ ایک کفن بابا کو دے دیا، یہ 4 کفن ہیں، یہ ذمہ داری اب میں جا رہی ہوں تمہیں سونپ رہی ہوں۔ خواتین اور بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین موجود ہیں۔ معمولاً جب کسی گھر میں رحلت ہو جاتی ہے تو مرد گھر میں جا کے عورتوں سے کہتے ہیں کفن لا دو، تو کفن کی ذمہ داریاں معمولاً خواتین کی ہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی جناب زہرا کو دیا تھا اور جناب زہرا اپنی بیٹی زینب کو دے رہی ہے۔ ایک کفن کہا بیٹا دکھاتی رہو، میں بتاتی رہوں کہ کون سا کفن کس کا ہے۔ ایک کفن دیکھ کر فرمایا ابھی انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کر تم سے کہیں گے زینب اپنی ماں کا کفن دے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑی سنگین ذمہ داری ہے جو جناب زہرا جناب زینب کو دے رہی ہیں۔ تو میری بیٹی یہ کفن تمہارے بابا کو جا کے دے دینا کہ یہ اماں کا کفن ہے۔ ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے آ کر کہے گا زینب بابا علی کا کفن دے دو۔ تو زینب یہ کفن بابا علی کا ہے، تم اپنے بھائی حسن کو یہ کفن دے دینا۔ پھر تیسرا کفن دیکھا، فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آ کے تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دو، تو یہ بھائی حسن کا کفن ہے، یہ اپنے بھائی حسین کو دے دینا۔ حضرت عرب آخری کفن رہ گیا، جناب زینب نے ماں کو دکھایا، جناب زہرا نے دیکھ کے گریہ کیا اور فرمایا یہ بھی حسن کا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے بلند آواز سے رونا۔ جناب زینب نے
پوچھا اماں پہلے والا کفن بھی بھائی کا تھا؟ فرمایا زینب یہ بھی بھائی کا ہے۔ اے زینب حسن کے 2 کفن ہیں۔ کہا اماں بھائی حسین کا کفن؟ فرمایا زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بے گور و کفن رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، ایک منزل اور لے لیجئے۔ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال تو سنیے۔ نبی کے جنازے میں 11 آدمی۔ آج جو نبی کے شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے، نہیں تھا نا کوئی اٹھانے والا۔ نبی کے جنازے میں 11 آدمی۔ بعض نے مجھے جواب دیا، یہ مسائل میں پہلے پڑھ چکا ہوں، بعض لوگوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ نہیں، نبی کے جنازے میں لوگ حجرے میں آتے تھے، سلام کر کے باہر جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا نہ بتاؤ، بڑوں کا بتا دو۔ نبی کے جنازے میں سنیں گے، امت کو اعتراض ہوا علی نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ مولا نے فرمایا میں اہل بیت، میرے اوپر ذمہ داریاں، شرعی ذمہ داری وارث میں، لہذا وارث ہی کام کرتا ہے، میں وارث ہوں۔ نبی کے جنازے میں نہیں بلایا تو اعتراض ہوا۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا، 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کے جنازے میں 4 آدمی۔ تھکیں گے نہیں، مجھے بات پوری کرنے دیں۔ سیدہ زہرا کے جنازے میں 4 آدمی، رات کی تاریکی میں دفنا دیا۔ امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے زہرا میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں علی کا تیسرا جنازہ، سنیں گے 2 آدمی۔ 3 جنازے پنجتن کے ہو چکے، جن میں اعتراض ہو رہا ہے کہ اہل بیت ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے۔ بڑی آرزو تھی نا رونے والوں، بہت عرصے سے کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں جنازے میں بلاؤ۔ یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ تھا جو حسن مولا کا۔ تمہاری بڑی خواہش تھی کہ جنازے کو کہاں دو گے، امت نے تیر مار دیے، اور 5ویں جنازے پہ تو گھوڑے دوڑا دیے۔ ماتم حسین،